اس سال کے اوائل میں کچھ عرب ممالک میں اہم سیاسی تبدیلیوں کا آغاز ہوا جو اب بھی جاری ہے۔ عوامی تحریکوں اور حکومت مخالف مظاہروں کی وجہ سے کئی حکمرانوں کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا اور کچھ کو اقتدار میں رہنے کے لیے پرتشدد طریقوں کا استعمال کرنا پڑا۔ بیشتر تحریکیں ایسے جابر حکمرانوں کے خلاف تھیں جو کئی عشروں اور سالوں سے عوام پر حکمرانی کر رہے تھے۔ عرب دنیا میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں میں انتہا پسند اسلامی نظریات کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عرب دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں یا تحریکوں میں انتہا پسند اسلامی نظریات کا کوئی نمایاں عمل دخل نہیں دیکھا گیا۔ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ ان ممالک کے عوام انتہا پسند اور پرتشدد نظریات کی حمایت نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے ہیں، وہاں کے لوگ انتہا پسند مذہبی نظریات رکھنے والوں کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ مگر واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک دی پیلسٹائن سینٹر سے منسلک تجزیہ نگار یوسف منیار کہتے ہیں کہ عرب ممالک میں سیاسی تبدیلی کے لیے عوام کے سڑکوں پر آنے اور پرامن تحریک چلانے سے انتہا پسند نظریات کی نفی تو ہوئی ہے، لیکن اگر آنے والے سالوں میں مشرق وسطیٰ کے دیرینہ مسائل حل کرنے کی جانب کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو لوگ ان نظریات کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جن کی ترویج القاعدہ کے رہنما کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے عرب ممالک کی سڑکوں پر پرتشدد مذہبی نظریات اور رجحانات کی نفی ہوتی دیکھی ہے، جسے حقیقی تبدیلی اور اصلاحات کے لیے ضروری نہیں سمجھا گیا، اور عوام نے کچھ جابر حکمرانوں کو تشدد استعمال کیے بغیر اقتدار سے الگ کر دیا۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر انقلاب عوام کی جائز شکایات کا ازالہ کرنے میں ناکام ہو گئے اور ایک لمبے عرصے سے جاری مسائل حل نہیں ہوتے، جیسے مشرق وسطیٰ کا مسئلہ، فلسطینی مہاجروں کا مسئلہ، عراق اور افغانستان کی جنگیں، تو شاید لوگ بن لادن کے خیالات کو درست ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بہت سے امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ عرب دنیا میں انقلابی تبدیلیاں بنیادی حقوق، شہری آزادیوں اور جمہوری اقدار کے لیے ہیں، نہ کہ اسلامی نظام کے لیے۔ یوسف منیار کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی مذہبی جماعتوں اور انتہا پسند گروہوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میرا خیال نہیں کہ انتہا پسند گروہ عرب ممالک میں اقتدار میں آ سکیں گے۔ انتہا پسند گروہوں اور سیاسی مذہبی جماعتوں میں فرق ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اسلامی جماعتیں ان معاشروں میں ان طبقوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں، مگر پرتشدد نظریات کے حامی نہیں۔ ہمیں مصر میں مغربی طرز کی جمہوریت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ کی اکثر آبادی انتہا پسند اور پرتشدد اسلامی رجحانات کی مخالفت کرتی ہے، اور اس کی ایک مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے خلاف پاکستان اور چند ایک ممالک کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بڑا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔